بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بد ہضمی یا انڈائجیشن۔ یہ انڈائجیشن جو ہے جب ہوتی ہے تو کون کون سی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جی کھانا کھاتے ہوئے آپ نے بالکل تھوڑا سا کھانا کھایا ہو اور پیٹ آپ کا بھر گیا ہو، دل نہ کر رہا ہو کھانا کھانے کو۔ پھر دوسری یہ آپشن ہو سکتی ہے، علامت ہو سکتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو پیٹ کے اندر انکمفرٹ فیل ہو، پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد محسوس ہو یا ہلکی ہلکی درد رہے کھانا کھانے کے بعد۔ اس کے علاوہ پیٹ کا اوپر والا حصہ جو ہے اس میں جلن یا ایسے محسوس ہو جیسے وہ جل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ نوزہ کی کیفیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے الٹی آئے گی لیکن آتی نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری علامات ہیں جو کہ بد ہضمی کی علامات ہیں۔ اس میں جو ہے وہ آپ کا جو معدہ ہے وہ فوڈ کو ڈائجسٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ جو آپ کو علامات میں نے بتائی ہیں جو شو ہوتی ہیں انڈائجیشن کی، وہ ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے انڈائجیشن کا پرابلم جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ یا تو سلو ہو جاتا ہے یا وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے جی زیادہ کھانا اگر آپ کھاتے ہیں اور کھانا بار بار آپ کھاتے رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو انڈائجیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کافین یا کافین ملی چیزوں کا استعمال کرنا، جس میں الکوہل ہے، چاکلیٹ ہے، بوتل ہے، چائے ہے، کافی ہے، سگریٹ ہے اور اس طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر ان کا استعمال آپ زیادہ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے جو نظام ہے وہ سست ہو جاتا ہے، انڈائجیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ دردوں کی زیادہ سے زیادہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں ان کو بھی انڈائجیشن ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ دردوں کی گولیاں کھاتے رہتے ہیں یا پھر کچھ سپلیمنٹ لیتے رہتے ہیں، اسپیشلی آئرن سپلیمنٹ، تو ان لوگوں کو بھی انڈائجیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے، یعنی ان کا نظام جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ وہ چیزیں تھیں جن کے استعمال کی وجہ سے انڈائجیشن ہوتا ہے۔ اب جب انڈائجیشن ہوتا ہے یعنی نظام سست ہوتا ہے تو دین آپ کا جو انٹرنل معاملات ہیں وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے جی وہ یہ ہے کہ معدہ کے اندر یا پھر انتڑیوں کے اندر سوزش ہو جاتی ہے۔ دوسرا، آپ کو جو مرض ہے وہ گال بلیڈر یا پتے کا مرض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی انڈائجیشن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو شدید قبض اور پرانا قبض ہو، یا پھر خدا نہ خواستہ آپ کا لبا جو ہے اس کی سویلنگ ہو، یا پھر معدے کا جو ہے وہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ السر ہو جائے یا پھر کینسر ہو جائے، یا پھر خدا نہ خواستہ بڑی آنت کا کینسر ہو جائے تو اس سے بھی انڈائجیشن ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ اگر آپ کو بد ہضمی ہے تو اس کا علاج کیا کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں جی جو آپ کو خدا نہ خواستہ مرض ہے اس مرض کا ٹریٹ کریں، تو پھر آپ کا جو نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بڑا مرض نہیں ہے، جیسے خدا نہ خواستہ پتے کا مرض یا پھر آپ کا جو ہے وہ لبے کا مرض یا پھر معدے کا مرض، کینسر کا مرض، السر کا مرض یہ نہیں ہے، ویسے اگر آپ کو ڈائجیشن کا پرابلم ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ خوراک کون سی لے رہے ہیں۔ کیفین ملی خوراک تو نہیں لے رہے، اگر کیفین ملی خوراک لے رہے ہیں تو اس سے اجتناب کریں یا اس کو کم کر دیں۔ دوسرا، اگر آپ زیادہ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کی مقدار جو ہے وہ 1 یا 2 دن کے لیے کم کر دیں اور پیٹ کو ایک دفعہ بھوکا رکھیں تاکہ جو پیٹ کے اندر فوڈ پڑا ہوا ہے وہ ڈائجسٹ ہو جائے اور انتڑیاں جو ہے وہ ایک دفعہ کلیئر ہو جائیں۔ اگر آپ کو قبض کا پرابلم ہے تو قبض کی جو ہے وہ قرص ملین وغیرہ یا وہ ادویات جو کہ ایک دفعہ پخانا جو ہے اس کا اخراج کروا دیتی ہیں، تو ایک دفعہ اس کو خارج کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ قبض نہ ہونے کی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو آرٹری یا پھر یہ پرانا مسئلہ ہے لیکن آپ کو مرض بھی کوئی بڑا نہیں ہے تو اس میں آپ نے کون سی ادویات استعمال کرنی ہے جو مارکیٹ سے بآسانی دستیاب ہے۔ اس میں صرف 2 کمپنی کی ادویات بتاؤں گا، ویسے تو بہت سی کمپنیز ہیں ان کی ادویات مل جاتی ہیں، لیکن یہ جو ادویات میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کا 100% رزلٹ ملتا ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہے، یعنی آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، تو پھر آپ کارمینا گولی جو ہے وہ ہمدرد کی صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے پہلے 2 گولیاں جو ہے وہ آپ چوسیں۔ یہ آپ 3 یا 4 دن عمل کریں گے تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے علاوہ کسی کمپنی کی گیسٹروفل گولی ہے، اگر آپ کا بلڈ پریشر کا پرابلم نہیں ہے، بلڈ پریشر آپ کا نارمل رہتا ہے، تو یہ 2 گولیاں صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے پہلے ان کو آپ چوس لیں یا چبا کر پانی پی لیں، تو ان سے بھی آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بلڈ پریشر بھی ساتھ میں بڑھتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر یہ دونوں گولیاں آپ نے استعمال نہیں کرنی، اور کسی بھی قسم کا سفوف جو مارکیٹ سے مل رہا ہے، سفوف تبخیر یا سفوف تبخیر میدا یا کوئی اور، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے گیسٹروفل شربت۔ یہ آپ نے 1 بڑا چمچ چائے والا نہیں لینا، بڑا چمچ لینا ہے صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے کو 20-25-30 منٹ پہلے۔ اگر آپ کو راحت شکم
جو شربت ہے ہمدرد کمپنی کا وہ اویلیبل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کسی بھی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ استعمال کریں۔ 15 دن کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، 1 مہینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے استعمال سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ایسا کریں کہ یہ جو دوائیاں میں نے بتائی ہیں یہ دوائیاں مارکیٹ سے پرچیز کریں اور ان کو اپنے گھر میں رکھیں۔ کسی بھی فرد کو اگر عارضی طور پر بد ہضمی ہوتی ہے تو ان چیزوں کا استعمال کر کے اس مرض سے جو ہے وہ نجات حاصل کی جاتی ہے۔ ویسے تو مارکیٹ میں بہت سی پھکیاں جو ہیں وہ دستیاب ہیں، لیکن ان میں جو فارمولیشن استعمال ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ جو میں نے برانڈڈ کمپنیز اس لیے بتائی ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس اپنی لیبارٹریز ہیں، اور لیبارٹری سے جب یہ چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں، وہ پاس ہوتی ہیں اور ان کے رزلٹس دیے جاتے ہیں، پھر اس کی ایک فارمولے کی شکل بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو مارکیٹ میں جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ تو خدا را فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر وہ نسخہ جات جو کہ آپ کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ کمپلیٹ نہیں ہوتے، علیحدہ ان کے انگریڈینٹ آپ کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں، اگر تو وہ آپ ان کو سمجھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر جو پائے جانے والی چیزیں ہیں یا ان کے اندر جو پائے جانے والی ہربس ہیں جن کو ہم مفروضات کہتے ہیں، اگر تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے متعلقہ ریلیٹڈ مرض کے لیے ٹھیک ہے تو پھر وہ بنائیں۔ ادروائز میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں 50 اسٹوروں پہ صرف اور صرف سوشل میڈیا سے لوگ دیکھ کے آ جاتے ہیں اور ان کو اتنا رش لگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ان دوائیوں کو استعمال کر کے شاید وہ کچھ 3 یا 4 10% لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر، حکیم، معالج، پریکٹیشنر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ آپ کا جو مرض ہے اس کا تدارک ہو، نہ کہ آپ کو کوئی اور امراض لاحق ہو جائیں سیلف میڈیکیشن سے۔ میں حکیم نذیر احمد چودھری ہمدرد سے دواخانہ سے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور میرے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔